الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی نجوم الہدی وأولیاء أمته وعلماء ملته بررة التقى وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فصل لربك وانحر صدق الله المولانا العظيم وصدقنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والعارفين والحمد لله رب العالمين. بادئ توحید کے متوالو شمع نبوت کے پروانوں غوث و خواجہ مخدوم و رضا کے چہنے والے ہم اپنے قانون اور اصول کے مطابق آقائے نامدار شہنشاہ ذی وقار نائب پروردگار نور کی آنکھوں کے تارے کشتی یہ ملت کے خیبر تارے دائی حلیمہ کے جگر کے پارے احمد مجتبی محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں جھوم کر والہانہ انداز میں درود پاک پیش فرما لے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیبی یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کروڑ احسان ہے کہ اس نے ہمیں عید الاضحیٰ کی نعمتیں عطا فرمائی اور آج عید الاضحیٰ کا دوسرا دن ہے تو ایک عید کی خوشی اور جمعہ یہ مسلمانوں کے لیے ہفتے کی عید ہے. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو عیدیں ایک ہی دن میں ہمیں عطا فرمائی. ہم بڑے خوش نصیب ہے کہ یہ ساری سعادتیں اللہ ہمیں عطا فرماتا ہے. اللہ نے جتنا بڑا مقام ہمارا کیا اللہ نے اتنے ہمیں حکم بھی دیے ہیں کہ بندو تم یہ کرو تو یہ ثواب، یہ کرو تو یہ ثواب. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سارے حکم بندوں کو عطا فرمائے. اب بندہ جب اس حکم کو بجا لاتا ہے تب اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. وہی خدا فرما رہا ہے فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، نماز پڑھو اپنے رب کے لیے اور قربانی کرو. الحمدللہ
ہم نماز کے تعلق سے تو کئی بار سن چکے، سنتے ہیں اور سنتے رہے، اور حقیقت میں بندوں کا آنا یہ اللہ کی عبادت ہی کے لیے، تو ہم ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کریں جب وہ بلائے اپنے نمائندے کے ذریعے۔ تو ایک ہو گیا نماز، پھر کہا قربانی کرو۔ ہم کل نماز عید الاضحیٰ کے بعد سے لے کر قربانی کر رہے ہیں، آج بھی کریں گے اور انشاءاللہ کل بھی قربانی ہم ضرور کریں گے۔ آج کچھ لوگوں نے اپنے نظریوں کو بدل دیا، ہمیں اپنا نظریہ بدلنے کی ضرورت ہے۔ جو دنیا دار بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے اپنا نظریہ دنیا کی طرف کیا، وہاں سے ہٹا کر اسے دین کی طرف آنے کی ضرورت ہے۔ ہماری سوچ کیا ہے؟ ہمارا ذہن کیا کہتا ہے؟ ایک باپ ہے، ایک بیٹا، بیٹے نے اپنے باپ سے کہا مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، مجھے فلاں چیز چاہیے۔ باپ نے دنیا کی کچھ بھی کیا مگر اپنی اولاد کو اس نے خوش رکھا۔ ایک بیٹا اپنے باپ سے کبھی موبائل مانگ رہا ہے، قیمت دیکھے 50,000 ہے، زمانہ عروج پر کئی موبائل ہم نے ایسے دیکھے کہ جن کی قیمتیں 1,00,000 سے بھی زائد، مگر باپ اپنی اولاد کی خوشی کو پورا کرنے کے لیے ہر مہینے اس کا ہفتہ دے رہا ہے مگر موبائل دلا رہا ہے۔ بیٹے نے کہا موتر کار، باپ نے اپنی اولاد کو موتر کار دی، اور کئی باپوں کا حال تو یہ ہے کہ اللہ نے اسے دنیا کی ساری نعمتیں دی، رہنے کے لیے بہترین مکان، کھانے کے لیے بہترین اللہ نے انتظام کیا، تجوریوں میں روپیہ پیسہ بھرا ہوا ہے۔ باپ کے الفاظ دیکھے، بیٹا تم مانگ، تیری ہر خواہش تیرا باپ پورا کرے گا۔ تجھے موبائل چاہیے میں لا کر دوں گا، تجھے موٹر کار چاہیے میں لا کر دوں گا، ارے تو اشارہ تو کر، تیرے اشارے پر دنیا کی ساری چیزیں آ جائے گی۔ میں ان باپوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اے پیارو، جب تمہاری اولاد سوال کرے تو تم نہیں دیکھتے کہ یہاں 50,000 جا رہا ہے، تم نہیں دیکھتے یہاں 1,00,000 سے زائد جا رہا ہے، اور اس کی بلکہ اس کی خوشی میں خوش رہتے ہو، اس کی ہر تمنا، اس کا ہر ارادہ تم پورا کرتے نظر آتے ہو۔ جناب قربانیوں کے موقع پر دیکھو، یہاں اللہ تم سے قربانی مانگ رہا ہے، کوئی بندہ نہیں مانگ رہا، اللہ قربانی مانگ رہا ہے۔ جانور آٹا کتنے کا ہے؟ لوگ باتیں کر رہے ہیں مہنگائی بڑھ گئی، لوگوں نے آج اس مہنگائی کو لے کر کے بہت سوال کھڑے کر دیے کہ آج اگر جانور خریدنا ہے، چھوٹا سا دمبا لے لو، بکرا لے لو، حال یہ ہے 25,000 سے نیچے ہے ہی نہیں۔
تو ہم کیا قربانی کریں؟ غریب تو ایسے ہی مر جائے گا۔ مجھے بتاؤ غریب ہے کون؟ غریب ہے کون؟ مجھے تو کوئی نظر ہی نہیں آتا، کوئی نظر ہی نہیں آتا۔ وہ غریب اس وقت غریب نہیں رہتا جب اپنے بچے کی شادیوں میں ایوشکار بلاتا، وہ غریب نظر ہی نہیں آتا جب 1 لاکھ دے کر جب سر سے نظام لگاتا ہے۔ شرم کی بات ہے پیارو، اللہ تعالیٰ لے کر بیٹھتا نہیں ہے۔ اسی قربانیوں کو قیامت کے میدان میں تمہاری سماعت اسی قربانیوں کو اللہ تمہاری سواریوں کی شکل میں تمہیں لوٹائے گا۔ مگر تم نے خدا کو دیا کیا؟ اپنی اولادوں کے لیے دینے کے لیے سب کچھ، مگر اللہ کی راہ میں نکالنے کے لیے 25,000 نہیں۔ ابھی بھی لوگ شریعت کے دائرے میں رہ کر جیتے ہی نہیں۔ اللہ نے بہت خاصا دیا، بیوی کے پاس دیکھو 10 تولہ سونا، شوہر اچھا خاصا کما رہا ہے، بیٹا جوان ہے، مہینے میں 10,000 لا کر دے رہا ہے، گھر کے سبھی ممبر کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں، مگر حال یہ ہے کہ قربانیوں میں فہرست دیکھی جاتی ہے، اس سال میری طرف سے قربانی اب ہو گئی، اب جب آنے والا سال آئے گا کہا میں نے تو دی تھی نا، اب میری بیوی کے نام تو گنہگار ہوگا، اس لیے کہ قربانی تجھ پر ہر سال واجب ہے، اور جو تیری بیوی کے پاس سرمایہ ہے، چاہے وہ 10 تولہ ہو یا 20 تولہ ہو، وہ بھی ہر سال قربانی کی حقدار ہے، اس پر بھی قربانی ضرور ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ کبھی ہم اپنے بچوں کے نام سے قربانی کروا دیتے، ایک بچ رہا ہے اس بار بیٹے کے نام کی قربانی ہوگی، یہ تمہاری قربانیاں بیکار ہے، اس لیے کہ جو اصل والی ہے اس کی قربانی تو کرنا ہی پڑے گا۔ سمجھ رہے؟ ہم لوگ یہ پیش کرتے ہیں کہ اس بار میری، آنے والے سال میری بہو کی، پھر جب دونوں کا ختم ہو گیا تو تیسرے سال بڑے بیٹے کی، اس کا ختم ہو گیا اس کی بہو کی، تو یہ قربانیاں نہیں چلے گی۔ اپنی فہرست کو ایک راس میں سجا دو اور تم شریعت مطہرہ کا مطالعہ کرو کہ شریعت تمہیں کیا بتانا چاہتی ہے، کیا کہنا چاہتی ہے۔ طریقہ میں بتا دیتا ہوں، اگر تمہیں مہنگائی لگ رہی ہے تو ایک بکرا اپنے گھر لے آؤ، ودیل کے نام سے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، اور جتنے دوسرے ہیں جن پر قربانیاں واجب ہیں، وہ سمجھ رہا ہے کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے تجھے حصوں کا بھی تو حکم دیا ہے، سب کا حصہ دے تاکہ قربانی سب کی طرف سے پیش کی جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے میدان میں جب تو جانور پر سوار ہو اور تیری بیوی پیدل چلتی نظر آئے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم دونوں سوار ہو اور تمہارا بیٹا چلتا نظر آئے۔ ہر ایک پر واجب ہے، جو اللہ چاہتا ہے وہ کرو، قربانیاں دو۔ اس سال آپ دیکھیں، پہلے 100% ہمیں قربانی نظر آتی تھی، آج 40%۔ زیادہ قربانیاں نظر نہیں آتی، بات ہے مہنگائی ہے ہی کہاں؟ جس قدر مہنگائی ہے اللہ تمہیں دے بھی تو رہا ہے۔ ہمارے باپ داداؤں کی زندگی کا مطالعہ کرو، ایک زمانے میں ہماری دادی کہا کرتی تھی کہ 5 روپیہ شام کو بندہ کما کر لاتا تو ہم اسے دکان پر جا کر ایک آنے سے تیل خریدتے تھے، ایک سے چاول خریدتے تھے، کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اس میں بھی 2 بچ جاتے تھے۔ وہ زمانہ الگ تھا، جیسی ضرورتیں تھی اللہ ویسا دیتا تھا۔ آج حال یہ ہے کہ بندہ صبح سے نکلا شام کو لوٹا، 2 سے 5 ہزار کما رہا،
دے رہا تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے نام پر قربانیاں کریں. اس کا شکر ہے، وہ کریم ہے، وہ رحیم ہے کہ اس نے ہمیں جانوروں کی قربانیوں کا حکم دیا. ذرا سوچو اگر وہ اولاد کی قربانی کا کہتا تو ہم کیا کرتے؟ ہم کیا کرتے؟ وہ اس کی شان کے لائق ہے جیسا اس نے پسند کیا. ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں قربانی کا حق ادا کریں. یاد رکھیں قربانیوں کے دنوں میں صرف قربانی ہی اللہ کو پسند ہے. اگر کوئی یہ سوچے میں چاندی دے دوں گا، صدقہ کر دوں گا، یا سونا صدقہ کروں گا، اللہ کو اس سے بھی کہیں زیادہ قربانی ہی پسند ہے. ان دنوں میں اللہ قربانی ہی چاہتا ہے کہ میرا بندہ میری بارگاہ میں جانوروں کو ذبح کرے اور ذبح کرنے کے بعد میرا شکر بجا لائے. پھر حال یہ ہوگا لئن شکرتم لازیدنکم. اے پیارو اگر تم شکر کرو گے اللہ تمہیں اور عطا کرے گا، اللہ تمہیں اور عطا کرے گا. ہم نے کبھی غور و فکر نہیں کیا. دیکھیے اللہ تبارک و تعالی بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے. قربانی ہم نے کی مگر قربانی کرنے کے بعد یہ بھی حکم دیا کہ اب اسے تو ہی کھائے گا، اپنے رشتہ داروں کو کھلائے گا، کچھ غریبوں کے لیے نکالے گا. اس نے صرف خون بہانا چاہا کہ میری بارگاہ میں خون بہاؤ. بکرا تیرا ہے، گوشت تیرا ہے، پیسہ خرچ کیا، قربانی ہو گئی، خون بہ گیا، ثواب مل گیا. اب سن لے خون بہانے پر تو ثواب ہے ہی، مگر جیسے ہی تو نے اپنی قربانی کا گوشت اٹھا لیا اور رب کے نام سے شروع کیا، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، نوالا منہ میں گیا، اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے، اللہ ثواب عطا فرما رہا ہے. اتنی بڑی نعمتیں، ہر لقمے پر ثواب، ہر لقمے پر ثواب. اس لیے قربانی کا گوشت بھی آپ خود کھائے، اپنے رشتہ داروں میں کھلائے اور غریبوں کے لیے نکالے. آج جانتے ہو دوسرا دن ہو رہا ہے، میں نے سنا کہنے والے نے کہا کہ بہت سارے گھر ایسے جہاں ابھی بھی قربانی کا گوشت نہیں پہنچا. بہت سارے گھر ایسے جہاں قربانی کا گوشت نہیں پہنچا. مجھے ایمانداری سے بتاؤ، جس نے بکروں کی قربانیاں کی، کیا تم نے 3 حصے کیے؟ 3 حصوں میں بٹوارا کیا آپ نے؟ نہیں کیا. 3 حصوں کا حکم ہے. پورے گوشت کو ایک طرف کرو، پھر 3 حصے تول کر برابر کرو، اس میں سے ایک خود رکھو، دوسرا اپنے رشتہ داروں میں بانٹو اور تیسرا غریبوں کو. ہم نے کیا قربانی کا اصل طریقہ یہ ہے. آج ہمارے فریج بالکل فل چکا چکا، ہم کھاتے رہتے ہیں. مہنگی چیز ہے نا، قیمتی چیز ہے نا. ہم نے قربانی کے گوشت کو قیمتی سمجھا. یاد رکھیے جو قیمتی چیز تھی وہ تو زمین پر بہ گئی. تیرا خون بہانا وہ زمین پر بہ گیا، اس لیے کہ جان سے زیادہ قیمتی کوئی چیز ہو ہی نہیں. خون زمین پر بہا اور جو قیمت تو نے بازار میں دی واللہ اس سے کہیں زیادہ قیمت اللہ نے خون گرنے پر تجھے عطا فرمائی ہے. تو اب تیرے گوشت کی قیمت تو اللہ نے دے دی، اب اسی گوشت سے تو غریبوں کو کھلا اور قیمت والا بنا.
دعا کر، جیسی نیتیں کرے گا اللہ ویسی برکتیں عطا فرمائے۔ تو قربانی کا اصل طریقہ یہ ہے، میں یقین سے کہتا ہوں جس نے بھی قربانیاں کی اگر حصہ نہیں کیا قربانی نہیں ہوئی، اس لیے حصے کرو۔ یہ نہ دیکھو وہ گجراتی میں کہتا ہے 800 روپیہ کلو چھو کوئی نے اپائے 800 روپیہ اب اگر جیسے بچی خبر پر سے کہ کتلو مانگو چھے کہتے ہیں کہ نہیں ہم لوگ، یہ نہ سوچے خدایا، یہ نہ سوچے، اس وقت یہ سوچے کہ اللہ نے قربانی کے ذریعہ غریبوں کو دینے کا تمہیں موقع عطا کیا، اس موقع کو غنیمت جانو اور انہیں عطا کرو، اس لیے کہ جس کا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے جیسے ہی وہ ہاتھ بڑھا کر دیتا ہے چیز اٹھ جاتی ہے۔ یہ چیز بندے کو پہنچی مگر اس خالی ہاتھ میں فوراً خدا پہنچاتا نظر آتا ہے۔ یہ مقام ہے بندوں کا، مگر ہم انہیں سمجھائیں قربانی کو قربانی کی طرح گزار، جہاں گوشت نہیں پہنچا پوچھ پوچھ کر اسے پہنچا دے۔ اگر تم نے حصہ دیا اور تمہارے حصے کا گوشت تمہارے ہاتھ میں آ جاتا ہے اور پہلے ہی سے تمہارے گھر ایک اور جانور کا انتظام ہے تو اس گوشت کو لوگوں میں بانٹو، انہیں کھلاؤ تاکہ وہ بھی اس عید میں خوشی میں شامل ہو سکیں۔ آج نہیں تو کل ہم فنا ہو جائیں گے۔ بہت سارے سورماؤں کو ہم نے دیکھا ہر سال قربانیاں کرتے تھے مگر آج وہ تنومن مٹی میں ہے، کیا آئے اور کیا گیا۔ ہمیں اللہ کی بارگاہ میں کامیاب ہونا ہے، پیٹ بھرا دوسرے دن اسے ضرورت پڑے گی، صبح کھایا شام بھوکا ہو جاتا ہے، مگر اگر غریبوں کو تم نے کھلایا تو یاد رکھنا اللہ تبارک و تعالی بندوں کو اس کا بدلہ ضرور عطا فرماتا ہے۔ اور یہ میں نہیں کہتا، کتابوں میں ذکر ہے کہ اللہ تبارک و تعالی دینے والوں کو ضرور دیتا ہے، ضرور عطا کرتا ہے۔ وقت کی بھی قلت ہے، باتیں بہت ساری ہیں۔ دیکھیے ابھی فی زمانہ عید الاضحیٰ کو خالی قربانی ہی کا نام دے دیا گیا۔ آپ عید کے موقع پر آئے، آپ نے نماز عید الاضحیٰ ادا کی، مگر لوگ کہتے ہیں کہ عید کی کوئی رونق نظر نہیں آتی، ایسا محسوس ہی نہیں ہوتا کہ آج عید کا دن ہے۔ جانتے ہو اصل بات کیا ہے؟ ہم میں بھائی چارگی، ہم میں محبت، یہ ساری چیزیں ختم ہو چکی ہیں۔ ہم ایک دوسرے کو مدد کرنے کے لیے تیار نہیں، ہم صرف اپنا دیکھتے ہیں، ہمیں دوسروں کی کوئی فکر ہی نہیں، اسی لیے تو عید میں لطف نہیں آتا۔ آج بھی بہت سارے گاؤں کا یہ حال ہے کہ لوگ باقاعدہ اس خوشی کو شیئر کرتے ہیں، مگر ہم میں وہ چیز اب نظر ہی نہیں آتی۔ مسلمانوں، عید خوشی کا دن ہوتا ہے، آپ عید کے دن پہلے بھائی چارگی رکھیں، محبت رکھیں، ملنا جلنا۔ اب حال یہ ہو رہا ہے کہ جو میرا رشتہ دار ہے میں اسی کو بلاؤں گا، جو میرے 5 بندے چاہنے والے دوست ہیں میں انہی کو دعوت پر مدعو کروں گا، اس کے علاوہ مجھے زمانے کی پرواہ نہیں ہے کہ کوئی کیا باتیں کر رہا ہے۔ اور حال یہ ہے کہ گوشت بانٹتے وقت بھی ہم انہی کو دیکھتے ہیں، غریبوں کو کوئی نہیں دیکھتا۔ اور خاص یہ زیادہ سماج میں چلا ہے کہ پیلا گھر تھی اپنا گھر نٹھی ہے روز لے اپنے اپانوں نہیں۔ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ بولو نا، میں وہی باتیں بتاؤں گا جو چل رہا ہے، میرے گھر کی ایک بھی بات نہیں، اس کے گھر سے نہیں تو ہم کیوں دیں؟ تو نے قربانی کس کے لیے کی؟
عامر کے لیے، اسلم کے لیے، کسی کے لیے؟ اللہ کے لیے، اس کے رسول کی رضا کے لیے۔ تو پھر یہ نہ دیکھ کہ اس نے دیا نہیں تو ہم نہیں دیں گے، اپنا نظریہ بدل دے۔ اگر اس نے نہیں دیا پھر بھی تو دے، ہو سکتا ہے تیرے دینے کی وجہ سے دل بدل جائے، وہ بھی واپس آ کر دے دے۔ سوچ ایسی بنا، جبھی تو بھائی چارگی قائم ہوگی، جبھی تو محبتیں پیدا ہوگی۔ اپنے دل کو اللہ کے حوالے کر اور اسی کی رضا کے لیے کام کر، تب نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ بندہ بھی تیرے گھر تھالی لے کر پہنچتا نظر آئے گا۔ اپنے نظریوں کو بدل دو۔ تو خدایا مسلمانوں، کبھی بھی یہ نہ سوچو کہ اس نے نہیں دیا تو میں نہیں دوں گا۔ ابھی بھی ہمارے پاس 1.5 دن کا وقت ہے، انشاءاللہ عمل کریں گے نا۔ دیکھیے ایک بات یاد رکھیے، کوئی بھی چیز ہمیشہ ٹکتی نہیں ہے، ہمیشہ چلنے والی نہیں ہے۔ ذاکر بھی ہمیشہ نہیں چلے گا، ایک دن وہ بھی مٹ جائے گا۔ موبائل مٹ جاتا ہے، فین مٹ جاتا ہے، ہر چیز فنا ہو جاتی ہے۔ اگر کچھ باقی رہتا ہے تو اللہ کی بارگاہ میں تیرا ثواب باقی رہتا ہے، تیرا نیک عمل باقی رہتا ہے۔ تو جائے گا، مکان دکان یہی رہے گی، ساتھ کیا لے کر جائے گا؟ گوشت کو تو پہلے ہی 3 دن کھا کر ختم کر لے گا، ہو جائے گا نہیں۔ مگر اگر دے کر ثواب کمایا تو اللہ تعالیٰ قیامت کے میدان میں گٹھڑی کی شکل میں تجھے عطا فرمائے گا۔ یہ تیرا ثواب ہے جو بقرعید پہ تو نے کمایا تھا۔ میزان رحمت پر لایا جائے گا، اسے تولا جائے گا، اور وہی ثواب تیرے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بنتا نظر آئے گا۔ اپنے آپ کو چینج کرو، غریبوں کا خیال رکھو، دوست و احباب کا خیال رکھو، پڑوسیوں سے وفاداری کرو، اپنے سماج سے محبت کرو، اور سارے سماج میں امن و سکون ایسا برپا ہوگا کہ لوگ تمہارے سماج کی باتیں عام کریں گے۔ دیکھنا ہو تو یہ سماج ہے، جاننا ہو کہ مسلمان کیسا ہونا چاہیے تو اس سماج کے مسلمانوں کو دیکھو۔ آپ اپنے نظریوں کو چینج کریں۔ اسلام کیا چاہتا ہے؟ اسلام بندوں کو وہ سکھاتا ہے جو کسی نے نہیں سکھایا، آپس میں محبت، بھائی چارگی، ایک دوسرے کا خیال اور اللہ کی بارگاہ کا فریضہ۔ آپ قربانی کر کے اس کا فرض ادا کریں، غریبوں احبابوں کا خیال رکھے۔ جب تم اللہ کے لیے ان کا خیال رکھو گے تو اللہ رسول کی نالین کے صدقے تمہارا خیال رکھتا نظر آئے گا۔ دعا ہے جو کچھ میں نے کہا اس پر پہلے مجھے، بعد میں تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔